اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ میں شرط اس سے جیت کر اپنی وہ والی خواہش پوری کروں گا۔ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں اور میری بہن سارا کمرے میں بیٹھ کر لڈو کھیل رہے تھے۔ پہلی شرط ہم نے 500 کی لگائی تو پہلی گیم میں جیت گیا۔ سارا کہنے لگی بھائی اب 1000 کی لگاتے ہیں، اور 1000 والی گیم بھی میں جیت گیا۔ سارا کہنے لگی بھائی اس دفعہ 2000 کی لگاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ 1000 جیت لے گی، اس کے 500 واپس آ جائیں گے اور میرے 500 بھی اسے مل جائیں گے، لیکن 2000 والی گیم بھی میں ہی جیت گیا اور رات کے 4 بج چکے تھے۔ پھر میں نے کہا سارا اب بس کرتے ہیں کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ میں گیم کو ختم کر کے اسے دوسرے موضوع پر لانا چاہتا تھا، لیکن وہ کہنے لگی نہیں بھائی آپ نے اتنے سارے پیسے جیت لیے ہیں، میں آپ کو یوں ہی نہیں جانے دوں گی۔ میں نے کہا سارا ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ سارے پیسے تمہیں ابھی مل جائیں گے بغیر جیتے، اور اگر تم کہو تو میں اپنے 5000 بھی تمہیں دے دوں گا، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ کہنے لگی کیا بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ اب میں دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں میں اپنی خواہش بول دوں اور اسے برا نہ لگ جائے۔ پھر میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں جو بھی تمہارے ساتھ کروں تم نے منع نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب، تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا جو بھی میرا دل کرے۔ شاید وہ سمجھی کہ میں اسے کوئی سزا دوں گا، تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں مجھے سزا منظور ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ کہنے لگی کیا کہنا چاہتے ہو علی بھائی، کھل کر بولو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اصل میں رات بہت ہو گئی ہے، اس لیے لڈو تو نہیں کھیل سکتے۔ اگر تمہیں پیسے واپس چاہیے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، میرے پاس 12000 ہیں، میں آدھے تمہیں دے دوں گا اگر تم میری شرط مان لو۔ وہ کہنے لگی بتاؤ، تو پہلیاں مت پوچھو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ وہ والا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں جو میاں بیوی کھیلتے ہیں۔ وہ چونک کر بولی یہ کیا کہہ رہے ہو علی بھائی، تم مذاق کر رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سارا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو، اور ویسے یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی دیکھو تم میرے ساتھ لڈو کھیلو، میں اپنے پیسے اسی طرح جیتوں گی جیسے ہاری تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں یہ بات سارا سے کہوں گا تو وہ غصہ کرے گی، لیکن وہ بالکل غصہ نہیں کر رہی تھی، وہ تو ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے میں نے کوئی عام سی بات کہہ دی ہو۔ پھر وہ لڈو سیدھا کرنے لگی اور گوٹیاں سجاتے ہوئے کہنے لگی چلو کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا سارا سودا اچھا ہے، رات بہت ہو گئی ہے، صبح 8 بجے اٹھنا ہے، مان جاؤ میں تمہارے 3500 بھی دے دوں گا، بلکہ اپنے 5000 بھی۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے پیسے چاہیے کیونکہ کالج میں جو کینٹین والا ہے اس کے 5000 ہو گئے ہیں، میں نے اسے آج دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر آج نہ دیے تو اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بھی کچھ ایسی ہی ڈیمانڈ کرے گا جیسے تم کر رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا سارا اس کی کیا ضرورت کہ وہ 5000 کے لیے تم سے ایسا کہے؟ وہ کہنے لگی اس میں کیا بڑی بات ہے، بولنے والے تو بول دیتے ہیں، میرا کام ہے کہ اس کی شرط مانو یا نہ مانو۔ میں نے کہا سارا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں اس کی کالج میں شکایت کرتا، اسے وہاں سے نکلوا دیتا۔ سارا کہنے لگی ارے نہیں بھائی، وہ تو میری مچھلی ہے، میں اسے بیوقوف بنا کر خرچہ پانی نکالتی رہتی ہوں، وہ میرے پیچھے لٹو ہے، میں نے اسے صرف جھانسے میں رکھا ہے کہ اس کا کام کروں گی، لیکن میں کرتی نہیں۔ لیکن اس بار وہ بہت چالاک بنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر کل تم نے پیسے نہ دیے تو تمہیں لٹا دوں گا۔ اب سارا مجبور تھی۔ میں نے کہا سارا آپشن تم خود چن لو کہ اس کے نیچے لیٹنا ہے یا نہیں، میں تو اسی صورت میں دوں گا اگر تم مجھے سکون پہنچاؤ گی، اس کے ساتھ کرنے میں تمہیں بالکل سکون نہیں آئے گا، میرے ساتھ کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کی سیر کروا دوں گا، کیونکہ میں اس گیم کا ماہر کھلاڑی ہوں۔ وہ کہنے لگی تم کیسے ماہر کھلاڑی ہو، تم نے تو آج تک کسی کے ساتھ کیا کیا بھی نہیں، تم خود بتا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں حقیقت میں نہیں کیا، لیکن ویڈیوز میں بہت دیکھا ہے، میں دیکھ کر سیکھ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا تمہیں وہ سارے سٹائل یاد ہیں جو ویڈیوز میں کرتے ہیں؟ پھر وہ بتانے لگی تمہیں پتہ ہے میرا فیورٹ کون سا ہے؟ میں تو حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم نے کب کیا؟ وہ کہنے لگی ارے پاگل کیا نہیں، جب بھی موقع ملا تو ایسا ہی کروں گی۔ جب اس نے سٹائل بتایا تو وہ میں خود اس منظر کو دیکھ کر بہت سکون حاصل کرتا تھا۔ میں نے کہا
ہاں، یہ تمہاری خواہش ابھی پوری کر دیتا ہوں اگر تم چاہو۔ وہ کہنے لگی، اچھا میری ایک شرط ہے، تب میں تمہیں کرنے دوں گی ورنہ نہیں۔ اتنے میں وہ بتا رہی کہ میری ماں کمرے میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگی، علی تم لوگ اس وقت تک جاگ رہے ہو، شور کیا ہوا ہے پورے گھر میں، جاؤ سو جاؤ۔ میں تو سن کر پریشان ہو گیا، میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں ماں بس ابھی جاتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی، نہیں جاؤ سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے تم لوگوں کو۔ پھر میری ماں نے سارا کی کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ میں نے کہا، اچھا لائٹس تو آن کرو۔ پھر میں نے کہا، سارا یہ لو پیسے جو میں نے تم سے